السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ نحوے کا پہلا درس ہے اور پہلے درس میں ہم اس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اقناع الضمیر تعریب نحومیر۔ نحومیر جو نحوے کا مشہور کتاب ہے، تو یہ اس کی تعریب ہے، یعنی اس کو عربی کے اندر کنورٹ کیا گیا ہے، اور اس نحومیر جو مشہور کتاب ہے، جو مدارس کے اندر باقاعدہ بنین و بنات میں پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب کو ہم عربی کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج پہلا درس ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، الدرس الاول المفرد والمرکب۔ تو یہ آج پہلا درس ہے ہمارا، جس کو آپ دیکھ لیجئے۔ میں ایک مرتبہ عبارت پڑھتا ہوں۔ المفرد والمركب. اعلم أن اللفظ المستعمل في كلام العرب على قسمين، مفرد ومركب. فالمفرد هو لفظ دل على معنى واحد، ويقال له الكلمة، وهي على ثلاثة أقسام: اسم مثل رجل، وفعل مثل ضرب، وحرف مثل هل. والمركب هو لفظ يتكون من كلمتين أو أكثر، مثل زيد عالم وذهب بكر إلى المدرسة. ثم المركب على نوعين: مفيد وغير مفيد. المفيد هو ما يحصل به للسامع خبر أو طلب بعد سكوت القائل عليه، مثل قرأ زيد كتابا، ويقال له الجملة والكلام أيضا۔ خلاصۃ الدرس، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آج کے سبق میں یہ پڑھیں گے کہ لفظ کس کو کہتے ہیں، لفظ کے کتنے اقسام ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی سب سے پہلی بات ہم یہ پڑھیں گے کہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به الانسان، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے۔ تلفظ، جو چیز انسان زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں، لفظ۔ ٹھیک ہے، تو لفظ دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں لفظ مستعمل اور ایک کو کہتے ہیں لفظ محمل۔ اللفظ المستعمل وكذلك القسم الثاني اللفظ محمل۔ لفظ محمل اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، محمل۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بہت محمل آدمی ہے، یعنی جو بے معنی ہو، بیکار ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں چائے میں لاؤ، چائے میں پیو نا، یہ جو میں ہے چائے کے ساتھ، کھانا مانا، تو یہ جو کھانا کے ساتھ مانا ہے، یہ بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں لفظ محمل۔ اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ وہ لفظ جو مستعمل ہو کلام عرب میں، کہتے وہ دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں مفرد، ایک کو کہتے ہیں مرکب۔ یعنی آپ جب بھی کوئی جملہ پڑھیں گے، کوئی کتاب پڑھیں گے، تو یاد رکھیے ہر لفظ جس کو ہم زبان سے نکالیں گے، یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد کس کو کہتے ہیں، مرکب کس کو کہتے ہیں، پھر مفرد کے کون سے قسمیں ہیں، مرکب کے کون سے قسم ہے، بس آج کے سبق میں ہم صرف یہ دو باتیں پڑھیں گے کہ لفظ مستعمل دو قسم پر ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف کیا ہے اور اقسام کیا ہے، مرکب کی تعریف کیا ہے اور اقسام کیا ہے، آج کے سبق میں اتنا ہی ہم پڑھیں گے۔ مفرد کی تعریف کی ہے کہ هو لفظ دل علی معنی واحد۔ مفرد اس کو کہتے ہیں جو ایک معنی پر دلالت کرے، جو ایک معنی بتائیں، یہ مفرد ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید، یہ مفرد ہے۔ فاطمہ مفرد ہے۔ کراچی مفرد ہے۔ لاہور، پاکستان، آنا، جانا، کھانا، بیٹھنا، یہ سارے مفرد ہے، لأنه يدل على معنى واحد۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس مفرد کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف کی تعریف کیا ہے یہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے اس کتاب میں۔ اسم جو کسی کا نام ہو، جیسے کہ مثال رجل، آدمی، امرأۃ، عورت، کراچی، یہ سارا اسم ہے۔
فعل کہتے ہیں ورب کو، جیسے ضربہ ہے، یضربو ہے، تضربو ہے، اضربو ہے، یہ فعل ہے۔ اور حرف جیسے ہم کہتے ہیں واو، من، عن، ہل، یہ سارے حروف کی مثال ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اس کے بعد ہے مرکب۔ مرکب کس کو کہیں گے؟ مرکب کی تعریف یہ ہے، آپ نے عربی کے اندر یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہوا لفظ یتکون من کلمتین او اکثر، کہ یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے بنے۔ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں جو دو کلمات سے، یا جو دو مفرد سے بنے یا دو سے زیادہ مفردات سے بنے۔ مفرد جو ایک ہو، اگر دو کو ہم جمع کریں، تین کو جمع کریں، چار کو جمع کریں، اس سے بننے والے کلام کو مرکب کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس مرکب کو، ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے زید عالم۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، زید الگ ہے، عالم الگ ہے، دونوں کو جمع کر دیا ہے، لہذا یہ مرکب بن گیا ہے۔ ذهب بکر الی المدرسۃ، ذهب مفرد ہے، بکر مفرد تھا، الی مفرد تھا، مدرسہ مفرد تھا، لیکن جب سب کو جمع کر دیا تو یہ مرکب بن گیا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر یہ مرکب دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں مرکب مفید اور ایک کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اور غیر مفید، اگر آپ اس لفظ کے اوپر سوچیں کہ مفید کا معنی کیا ہے، مفید کا معنی یہ ہے جو فائدہ دے، غیر مفید کا معنی یہ ہے کہ جو فائدہ نہ دے۔ یعنی مفید کو آپ یہ بھی کہہ سکتے جو تام ہو، وہ کلام جو پورا ہو، وہ کلام جو تام ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آپ کوئی بات کریں تو آپ کی بات کرنے کے بعد سامنے والے آدمی کو مکمل فائدہ حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں یہ کلام مفید ہے، یہ مرکب مفید ہے۔ لیکن اگر بات ادھوری ہے، بات ناقص ہے، بات پوری نہ ہو جائے، آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے اس بات سے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید نے کانا کھایا، ابھی آپ کو کس چیز کا علم ہوا؟ زید کے کانا کھانے کا۔ آپ کو فائدہ حاصل ہوا نا خبر کا کہ زید نے کانا کھایا، یہ مرکب مفید ہے۔ میں کہتا ہوں میں جا رہا ہوں، آپ کو فائدہ حاصل ہوا خبر کا، یہ مرکب مفید ہے۔ کھانا کھا لیجئے، آپ کو طلب کا فائدہ ہوا، مطلب امر کا پتہ چلا کہ یہ مجھے کھانا کھانے کا کہہ رہے، یہ مرکب مفید ہے۔ لیکن اگر میں کہوں زید کا گھر، یہ مرکب غیر مفید ہے۔ زید کے گھر کو کیا ہو گیا؟ اللہ نہ کرے گر گیا، اللہ نہ کرے تبدیل کر دیا، انہوں نے کیا کیا؟ زید کا گھر، ہاں میری گڑی، میری گڑی، یہ مرکب غیر مفید ہے کیونکہ بات پوری نہیں ہے۔ تو بہرحال مرکب مفید کی عربی کے اندر تعریف یہ ہے، ہوا ما يحصل به للسامع خبر او طلب بعد سکوت القائل علیہ، جب بات کرنے والا بات کریں اور خاموش ہو تو سامع جو سامنے والا ہو اس کو خبر کا فائدہ ہو جائے یا طلب کا فائدہ ہو جائے۔ جب بات کرنے والا، یہاں سے ترجمہ دیکھیں، جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سامنے والے کو خبر یا طلب کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ خبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک بات بتائی جا رہی ہے، اس کو یہ معلوم ہو۔ طلب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ اس میں حاصل ہو رہا ہے یہ مرکب مفید ہے، اگر نہیں ہو رہا تو یہ مرکب غیر مفید ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے قرأ زید کتابا، زید نے کتاب پڑھی، یہ مرکب مفید ہے کیونکہ سامنے والے کو خبر کا فائدہ ہوا۔ اور اسی کو مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام ایک مرتبہ میں اردو میں خلاصہ بتاتا ہوں اور پھر ایک مرتبہ عربی میں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ سبق عربی میں سنائیں اور عربی کے اندر تعریفات یاد کریں، دہرائی عربی کے اندر کریں، ایک تیر دو شکار، نحوہ بھی اور عربی بھی ساتھ ساتھ، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں اعلم، اچھا سب سے پہلی بات یہ اردو کے اندر کہ لفظ مستعمل، لفظ دو قسم پر ہے، لفظ محمل، لفظ مستعمل۔ لفظ محمل جو بیکار ہو، بے معنی ہو، جس کا کوئی معنی نہ ہو، اس سے ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ لفظ مستعمل یعنی وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہو، وہ دو قسم پر ہے، مفرد، مرکب۔ مفرد اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک معنی پر دلالت کرے، مرکب اس کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے مل کر بنے۔ پھر مفرد کے تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی مثال
رجل، فعل کی مثال ضربا، حرف کی مثال من عن وغیرہ. اور مرکب اس کو کہتے ہیں کہ ما یحصل به، اچھا، لفظ یتکون من کلمتین او اکثر، جو دو یا دو سے زیادہ کلمات سے بنے. اور اس کو مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. مرکب مفید کی تعریف یہ ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سامنے والے کو خبر یا طلب کا فائدہ ہو، بات اس کو سمجھ آ جائیں، طلب حاصل ہو جائیں یا خبر معلوم ہو جائے تو یہ مرکب مفید ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا، بات ناقص ہے، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. تو آپ نے ایسے ہی آج کا سبق بہت مختصر ہے، یاد کرنا ہے. آپ نے یوں سنانا ہے کہ اعلم ان اللفظ المستعمل فی کلام العرب علی قسمین مفرد و مرکب. تعریف المفرد، اقسام المفرد، تعریف المرکب، اقسام المرکب. تعریف المفرد لفظ دل على معنى واحد ويقال له الكلمة، ثم هذا اللفظ المفرد على ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. نمبر دو، مرکب ما تكون من كلمتين أو أكثر. ثم المرکب على قسمين مفید وغیر مفید. مفید کی تعریف یہ ہے هو ما يحصل به للسامع خبر او طلب بعد سکوت القائل علیہ. مرکب غیر مفید کی تعریف بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہاں سے، اور وہ آپ بتائے گی کہ کیا ہے. وہ یہی ہے ہوا ما لا يحصل به للسامع خبر او طلب بعد سکوت القائل علیہ، کہ جس میں ایسی بات نہ ہو. مثال، فلاں کا گھر، فلاں کی گڑی، فلاں کا چشمہ، باب الداری، گھر کا دروازہ، مروحۃ الغرفتی، کمرے کا پنکھا، کیا ہوا کوئی پتہ نہیں، تو اس کو مرکبی غیر مفید کہتے ہیں. اور اس مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. فاحفظن هذا الدرس جیدا. آپ نے یہ سبق اچھے طریقے سے یاد کر کے سنانا ہے کہ لفظ مستعمل دو قسم پر ہے، مفرد، مرکب. مفرد کی تعریف بمع اقسام بمع مثال، مرکب کی تعریف بمع اقسام بمع مثال. یہ آج کا سبق ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے.